آج اس نبی کا میلاد ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہے، جو غریبوں کے لیے امیر بن کر آیا ہے، جو کمزوروں کے لیے طاقت بن کر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر۔ تنہائی میں امام احمد رضا کا کانفیڈنس لیول دیکھیے، کہتے ہیں مسکرا کر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ پورا مجمع مل کر پڑے گا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لوگ آج یوم مدر مناتے ہیں، مدرس ڈے مناتے ہیں، ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، ماں کا دن مناتے ہو نا۔ اولڈ ہاؤس میں ڈالنے والی قوم سال میں صرف ایک مرتبہ ماں کا دن مناتی ہے۔ ماں کا دن منانے والوں، مدر ڈے کے نام پر اگر تم کو کسی کا دن منانا ہے تو آؤ اس ذات گرامی کا دن مناتے ہیں جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ ہمارے اصغر ماسٹر صاحب نے داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنت مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ شاہد نور بھائی امانتی ہیں ٹنڈولا کی سرزمین سے، انہوں نے حضور کی مبارک سنت کی نیت کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، عالم اسلام کو حضور نبی آخر الزمان، وجہ تخلیق کون و مکان، سید المرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، طہ و یاسین، حضور پر نور، جامع النور، سراپا نور، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہاں، آج ہم ہی یہاں پر بیٹھ کر حضور کا جشن نہیں منا رہے ہیں، بلکہ اہل نظر سے پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ آسمانوں میں فرشتے بھی ان کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ اللہ نے زمین میں ہم لوگوں کو بھی چن لیا کہ ہم اس کے محبوب کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بس اس کے مطابق ایک بات میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ فوری طور پر زیارت شریف اور اذان اور جمعہ کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن عظیم کی آیتوں سے ابھی بہت ہی مدلل اور زبردست خطاب مجھ سے قبل آپ نے حضرت علامہ مفتی ندیم صاحب کا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، لیکن دل کے کانوں کھولیے گا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی معجزات کو بیان کرتے ہوئے بیان واضح طور پر فرمایا ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تم لوگوں کے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور جب میں مورت بنا لیتا ہوں تو پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فانفخ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور جناب عیسیٰ گویا اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے مٹی کا پرندے کی مورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ کے مریضوں کو صحت یاب کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے آگے رب عز و جل فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ اور جناب عیسیٰ تم کو خبر دیتے ہیں کہ تم
جو کھا کر آؤ یا چھپا کر آؤ، جناب عیسیٰ بتا دیتے ہیں. یعنی غیب کی خبروں کو دینا، اس کو بھی مینشن قرآن پاک نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا. اب جب آپ مفسرین کرام کی تفاسیر کو الٹ کر کے دیکھیں گے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور کوڑیوں کو، برس والوں کو، اندھوں کو شفا یاب کر دیا، قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیا، تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ یہ تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی رسول نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا، بلکہ معاذ اللہ ان کی قوم نے کہا معاذ اللہ یہ کوئی خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حاضرین محترم، لیکن اللہ تعالیٰ کی لا تعداد رحمتیں ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ نے کیا کر کے دکھایا؟ وہ مٹی کی مورت اٹھاتے ہیں اور پھر اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے. یہ ان کا معجزہ. مادرزاد اندھے، ایسے اندھے کہ جن کو ماں کے پیٹ سے نابینگی حاصل ہے، جو دیکھ نہیں سکتے، سفید داغ کے مریضوں کو، کوڑیوں کو، ان کے سروں پر جناب عیسیٰ ہاتھ رکھتے تو جناب عیسیٰ کے ہاتھ رکھتے ہی ان کا مرض صحت میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا. پھر اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کی پاور جناب عیسیٰ میں عطا ہو گئی. اسی طریقے سے وہ غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے. تم کھا کر کے آؤ یا چھپا کر کے آؤ، کتنا کھاتے ہو، کتنا چھپاتے ہو، جناب عیسیٰ بتانے کی طاقت رکھا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، بس ان تمام معجزات کو دیکھا تو ان کی قوم نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا تو قوم گمراہ ہو گئی. حاضرین محترم، اپنے اکابرین کا جتنا احسان مانو وہ کم ہے. اللہ کی لا تعداد رحمتیں ہوں ہمارے ان اکابرین پر کہ جنہوں نے ہم سب کو گمراہ ہونے سے بچا لیا، ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر لیا. وہ کیسے کہ جب انہوں نے سوچا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے چند معجزے عطا کیے تھے، اللہ نے تھوڑے سے معجزے عطا کیے تھے، تو کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو جناب عیسیٰ کا بھی امام ہے، جو ان کا بھی آقا ہے، جو ان کا بھی مولا ہے، جو ان کا بھی داتا ہے، جو ان کا بھی سرور ہے، جو ان کا بھی نبی ہے، جو ان کا بھی رسول ہے، جس کا فضل سب کے فضل سے بڑھ کر ہے، جس کا کمال سب کے کمال سے بڑھ کر ہے، جس کی سخاوت سب کی سخاوت سے بڑھ کر ہے، جس کی نعمت سب کی نعمت سے بڑھ کر ہے، جس کی برکت سب کی برکت سے بڑھ کر ہے، جس کی طرح صاحب کمال کوئی نہیں، جس کی طرح صاحب جمال کوئی نہیں. ارے ان کو تو چند معجزے دیے تھے تو قوم گمراہ ہو گئی. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ یہ چلتے ہیں تو معجزہ ہوتا ہے، یہ بیٹھے تو معجزہ ہو جائے، یہ لیٹے تو معجزہ ہو جائے، یہ تکلم فرمائے تو معجزہ ہو، یہ تبسم فرمائے تو معجزہ ہو، یہ خرام نعت فرمائے تو معجزہ ہو، مصطفیٰ فرش پر ہو تو معجزہ ہو، حضور عرش پر ہو تو معجزہ ہو. جناب عیسیٰ نے تو چند معجزے دکھائے تھے، جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تھا، لیکن میرا نبی ایسا نبی ہے اگر اشارہ کرتے تو مردہ میں نہیں بلکہ بے جان پتھروں میں زندگی پیدا ہو جائے. جناب عیسیٰ نے برس والوں کو شفا پہنچائی تھی، اندھوں کو شفا پہنچائی تھی، لیکن میرا نبی ایسا نبی ہے کہ برس والے ہی ٹھیک نہیں، جس مٹی پر نبی قدم رکھ دیتے ہیں تو مٹی کھا کے شفا بن جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا نبی اتنی عظمت والا نبی ہے. جناب عیسیٰ تو اللہ اکبر غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے تھے، کھا کر آؤ یا چھپا کر آؤ بتا دیتے تھے، لیکن اللہ نے نبی آخر الزمان کو اولین کا بھی علم دیا، نبی آخر الزمان کو آخرین کا بھی علم دیا. ما کانا وما یکون کا عالم بنا کر کے پیدا کیا. حضور جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. جناب عیسیٰ کو تو چند معجزے ملے تھے تو قوم گمراہ ہو گئی. ان کا تو یہ عالم ہے، یہ اگر معجزہ دکھانے پر آئیں تو درختوں کو حکم دیں، درخت اپنی جڑ کو ہلاتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. یہ اشارہ کرے چاند و سورج کا نظام تبدیل ہو جائے، اشارہ کرے چرند و پرند گفتگو کرنے لگے، مصطفیٰ اشارہ کرے تو کائنات کا نظام جھک جائے. حضور اشارہ کرے دن سے کہے تو رات ہو جائے، رات سے کہے تو دن ہو جائے. میرا نبی کسی خاص دور کا نبی
نبی نہیں، کسی خاص زمانے کا نبی نہیں، تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے، وقتی طور پر معجزے دیے گئے، انبیاء کرام کے ساتھ معجزے بھی تشریف لے گئے، لیکن قربان جاؤ آمینہ کے لال پر کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 9 معجزے، کسی کو 8 معجزے۔ گروہ انبیاء میں سب سے زیادہ معجزے موسیٰ کلیم اللہ کو عطا ہوئے، لیکن سبحان اللہ پتہ چلتا ہے کہ جیسی ضرورت تھی ویسا معجزہ دیا گیا، نبی کے ساتھ ساتھ معجزہ بھی چلا گیا، لیکن ہمارے نبی یونیورسل پروفٹ بنا کر کے بھیجے گئے، اس پوری کائنات کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ وہ ایک کسی خاص دور کے نبی نہیں تھے، کسی خاص زمانے کے نبی نہیں تھے، ہر دور کے نبی تھے، ہر دور کے نبی ہیں، ہر دور کے رسالت مآب رسول ہیں۔ پتہ چلا کہ تمام انبیاء کرام کو معجزہ دے کر کے بھیجا، اور میرے نبی کی جب باری آئی تو اللہ نے حضور کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔